دعوت فکر و عمل جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید شباب اہل جنہ حضرت حسین علیہ السلام کی دردناک مظلومانہ شہادت پر تو زمین و آسمان روئے، جنات روئے، جنگل کے جانور متاثر ہوئے، انسان اور پھر مسلمان تو ایسا کون ہے جو اس کا درد محسوس نہ کرے یا کسی زمانہ میں بھول جائے۔ لیکن شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مقدس غم کا رسمی مظاہرہ کرنے والوں کی بجائے ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ان کے درد کے شریک اور مقصد کے ساتھی ہوں۔ ان کی خاموش مگر زندہ جاوید زبان مبارک مسلمانوں کو ہمیشہ اس مقصد عظیم کی دعوت دیتی رہتی ہے جس کے لیے حضرت حسین علیہ السلام بے چین ہو کر مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور تھے، اور جس کے لیے اپنے سامنے اپنی اولاد اور اپنے اہل بیت کو قربان کر کے خود قربان ہو گئے۔ واقعہ شہادت کو اول سے آخر تک دیکھیے، حضرت حسین علیہ السلام کے خطوط اور خطبات کو غور سے پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ مقصد یہ تھا کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا، اسلام کے نظام عدل کو از سر نو قائم کرنا، اسلام میں خلافت نبوت کے بجائے ملوکیت و آمریت کی بدعت کے مقابلہ میں مسلسل جہاد، حق کے مقابلہ میں زور زر کی نمائشوں سے مرعوب نہ ہونا، حق کے لیے اپنا جان و مال اور اولاد سب قربان کر دینا، خوف و ہراس اور مصیبت و مشقت میں نہ گھبرانا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اسی پر توکل، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ کوئی ہے جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم کربلا شہید جو دفاع کی اس پکار کو سنے اور ان کے مشن کو ان کے نقش قدم پر انجام دینے کے لیے تیار ہو، ان کے اخلاق فاضلہ اور اعمال حسنہ کی پیروی کو اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت کاملہ اور اتباع کامل نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔